اس سال زندہ رہا تو پورے ماہ رمضان المبارک کے لطف کو میں نے بھرپور انداز میں اٹھایا۔ مولا نہیں پتہ آنے والے سال ہم زندہ رہیں گے یا نہ رہیں گے، اس لیے پروردگار ہمارے روزے کو قبول فرما۔ آج جب جوانی میں ماہ رمضان المبارک آتا ہے، ہمارے پاس وقت ہے، صحت و تندرستی سب کچھ صحیح سلامت ہے، اس کے باوجود بھی ہم بہانے بناتے ہیں۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت دن تک زندہ رہیں گے؟ آج موتیں تو اس طرح ہو رہی ہے، رات میں کوئی سوتا ہے تو صبح نہیں دیکھ پاتا، اور صبح اگر کوئی دیکھتا ہے تو شام نہیں دیکھ پاتا۔ ایک نہیں، سینکڑوں موتیں ہم نے دیکھی ہے، سینکڑوں موتیں ہم نے اس انداز میں دیکھی ہے کہ ابھی ملاقات ہوئی تھی پھر دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی، ابھی آئے تھے پھر دوبارہ نہیں آئے۔ تو کیا ہمیں یقین ہے اب ہمیں موقع جب ملا ہے؟ مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے نیک بندے جو ہے عبادت و ریاضت میں زندگی گزارتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو فراغت اور وقت میں گھاٹے میں ہے۔ انہیں وقت ملا ہے، انہیں صحت و تندرستی بھی ملی ہے، مگر پھر بھی وہ گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ اس لیے کہ وقت کی قدر و قیمت وہ نہیں جان رہا ہے، اپنی فراغت کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے۔ آج موقع مل رہا ہے، فجر پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، تو آج اس موقع کو وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ کل جب ایسی نوبت آ جائے گی، ایسی حالت میں وہ مبتلا ہو جائے گا، نہ ہاتھ کام کرے گا، نہ پیر کام کرے گا، نہ جسم کے کوئی اعضاء کام کریں گے، اس وقت اس کی تمنا ہوگی کاش چلنے پھرنے کا موقع مل جاتا، میں مسجد جاتا، کاش تھوڑی سی طاقت آ جاتی، میں قرآن کی تلاوت کرتا، میں صحیح طریقے سے نماز پڑھتا، میں صحیح طریقے سے رکوع سجود کرتا، مگر ابھی جب موقع ملا ہوا ہے تو پھر قدر و قیمت کو نہیں جان رہا ہے۔ کیا ہمیں پتا ہے جو طاقت ہمارے پاس موجود ہے، جو قوت ہمارے پاس موجود ہے، یہ کب ختم ہو جائے ہمیں نہیں پتا، کب ہماری زبان رک جائے، کب ہمارا ہاتھ جواب دے دے، کب ہمارا پیر جواب دے دے، کب ہمارا جسم جواب دے دے، یہ ہمیں نہیں پتا ہے، مگر آج کے بارے میں تو ہم جان رہے ہیں نا کہ ابھی ہمارا ہاتھ صحیح ہے، ابھی ہمارا پیر صحیح ہے، ابھی ہمارا پورا جسم صحیح ہے، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لو، اس انداز میں عبادت و ریاضت کرو کہ فرشتے بھی رب کی بارگاہ میں گواہی دے، پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تیری عبادت و ریاضت خشوع اور خضوع کے ساتھ کر رہا ہے، مشیت بھی جھوم کر کہے فرشتے گواہ ہیں نا، اس بندے کو میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ روزے کے وجوہات میں سے چند وجہ آپ کے سامنے میں بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ جو لوگ کبھی بھی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت نہیں کیے، پورا سال جو عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں، انہیں احساس ہو جائے کہ بھوک اور پیاس کس چیز کا نام۔ غریبی جس نے نہیں دیکھی، محتاجی جس نے نہیں دیکھی، پورا سال شکم سیر ہو کر کے زندگی گزارتا، کبھی کھانے کے لیے محتاج نہیں ہوا، کبھی پینے کے لیے محتاج نہیں ہوا، انہیں احساس کیسے ہوگا کہ بھوک اور پیاس کون سی چیز کا نام ہے؟ اس لیے رب نے پورے مہینے روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ تمہیں احساس ہو، تمہیں پتا چل جائے کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، پیاس کس چیز کا نام ہے۔ اس کے بعد جب تم نکلو اور کسی بھوکے اور پیاسے انسان پہ نگاہ پڑے نے تو تم دھتکارو نہ، انہیں پھٹکارو نہ، انہیں جھڑکو نہ،
تمہیں احساس پہلے ہو جائے کہ بھوک اور پیاس میں مبتلا ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ اب تو روزے رکھنا اتنا آسان ہو گیا، اگر کوئی سیٹ ہے، مالدار ہے، روزہ رکھ رہا ہے تو اسے کوئی نہ بھوک اور پیاس کی کوئی بھی احساس نہیں، اے سی چالو کر کے مست میں نیند لیتا ہے، فجر، ظہر، مغرب، عصر سب غائب۔ اب اگر کوئی ملنے کے لیے بھی آتا ہے تو بچے جواب دیتے ہیں کہ ابو سو رہے ہیں۔ ایک دن روزہ رکھا ہے تو پورا دن آرام کر رہا ہے، کبھی کولر چالو کرتا ہے، کبھی اے سی چالو کرتا ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں، چالو کیجئے، ایک نہیں 4 اے سی چالو کیجئے، مگر ان غریبوں کو بھی دماغ میں رکھیے جو روزے بھی رکھ رہے ہیں اور اے سی اور کولر تو درکنار، صحیح سلامت گھر بھی نہیں، روڈ کے کنارے بیٹھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ جب ایسے مانگنے والوں سے، ایسے بھکاریوں سے ملاقات ہو اور جب ان سے پوچھو کہ کچھ کھاؤ گے، اور جب وہ جواب دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، اس وقت دل پہ ہاتھ رکھ کے ٹٹول لینا کہ یہ بھی ایک انسان ہے، میں بھی ایک انسان ہوں، پروردگار نے اسے بھی پیدا کیا ہے، مولا نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے۔ اگر پروردگار چاہتا تو اس کی جگہ پہ مجھے پیدا کر سکتا تھا اور میری جگہ پہ اسے پیدا کر سکتا تھا۔ آج ہم لولے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی لنگڑے کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اندھے کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر کبھی ہم نے غور و فکر کیا کہ پروردگار نے ان معذوروں کو پیدا کر کے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کا موقع دیا ہے کہ تم عبرت حاصل کرو۔ میں نے اسے بھی پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، اگر چاہتا تجھے بھی ایسا ہی بنا سکتا تھا، مگر یہ میرا احسان ہے کہ تمہیں میں نے ایسا نہیں بنایا، مگر پھر بھی تم میری ناشکری کر رہے ہو۔ یاد رکھنا ایک وقت آئے گا، موت کا فرشتہ جب آئے گا نا، تیری ساری چیزیں چھوٹ جائے گی، تیری اولادوں کے سامنے تیری روح نکلے گی، تیرے بنگلے میں تیری روح نکلے گی، لگی ہوئی اے سی کے سامنے تیری روح نکلے گی۔ اس وقت تم ساری چیزوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ میرے پاس آؤ گے، اس وقت یقین ہو جائے گا، اس وقت کہو گے ربنا، اے میرے رب، ہم نے دیکھ لیا، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، اب ہمیں دوبارہ لوٹا دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کرے، انا موقنون، یہ قرآن کی آیت ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے پروردگار ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، اب ہمیں دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کرے، ہمیں یقین ہو گیا، مگر آج تک کسی کو رب نے لوٹایا کہ جا کر کے عبادت کرو، کسی کو موقع ملا نہیں ملا، ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، پھر ہم غفلت کی نیند میں کیوں سوئے ہیں؟ ابھی موقع ہے، جاگ جاؤ، ورنہ یاد رکھنا کل جب قبر میں فرشتے جگائیں گے، اس وقت ہماری آنکھیں جب کھلے گی، اس وقت ایسا لگے گا کہ اب حقیقت میں ہم جاگے ہیں، ابھی تک تو ہم سو رہے تھے، دنیا میں ہم تو حقیقت میں جاگ رہے تھے، دنیا میں ظاہری طور پہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، مگر اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو اس وقت انسان بالکل سو چکا ہے، اس وقت انسان بالکل بے حس ہو چکا ہے، جاگے گا اس وقت جب قبر میں فرشتے اٹھائیں گے، اس وقت اس کی آنکھ کھلے گی، اس وقت بیدار ہوگا، اس وقت جب جاگے گا تو لگے گا کہ ابھی تک تو ہم سو رہے تھے، اب حقیقت میں جاگے، اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم کہاں آئے ہیں، تو اس وقت ہی جاگ جاؤ، موتو قبل ان تموتو، بزرگان دین فرماتے مر جاؤ مرنے سے پہلے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو حساب دینے سے پہلے۔ کیا مطلب؟ مر جاؤ مرنے سے پہلے،
ایک مردے کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسے غسل دیا جاتا ہے تو جو غسل دیتے ہیں اس کے اختیار میں ہوتا ہے نا، چاہے ہاتھ اٹھائے، پیر اٹھائے، کروٹ بدلے، سر اٹھائے، یہی ہے نا۔ وہ تو کچھ نہیں کہتا، حالانکہ وہ دیکھتا ہے، پہچانتا بھی ہے کہ کون نہلا رہا ہے، کون غسل دے رہا ہے، مگر پھر بھی وہ بالکل اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے کہ اب تمہارے اختیار میں، تم چاہے ہاتھ اٹھاؤ، پیر اٹھاؤ، کروٹ بدلو، مجھے بیٹھا دو، مجھے لٹا دو۔ موتو قبل ان تموتو، کیا مطلب؟ اپنی ذات و صفات کو اسی دنیا میں رب کے حوالے کر دو۔ وہ چاہے تمہیں بھوکا رکھے، چاہے امیر بنا کے رکھے، چاہے غریب بنا کے رکھے، چاہے جس حال میں رکھے، اس رب کا ہمیشہ شکریہ ادا کرو۔ اپنی ذات و صفات کو منسوب کر دو مولا کی طرف کہ اے پروردگار، تو نے پیدا کیا ہے، جس حال میں تو رکھنا چاہے گا ہمیں منظور ہے۔ رزق کے خاطر اپنے ضمیر مت بیچو، وہ پتھروں میں بھی کیڑے کو پال دیتا ہے۔ تم حرام کاری میں مبتلا ہو کر کے پیسے اکٹھا کرو گے، چاہے حلالی پیسے اکٹھا کرو گے، ملے گا اتنا ہی جتنے مقدر میں ہے۔ پھر جب اتنا ہی ملے گا جتنی قسمت میں ہے، اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں ہے، پھر حرام کام کیوں کرتے ہو؟ حلال کام کرو گے پھر بھی اتنا ہی ملے گا، حرام کرو گے پھر بھی اتنا ہی ملے گا۔ فرق یہ ہے تمہیں ہر حال میں پہنچنا ہے اپنی روزی تک۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں موت سے کہیں زیادہ بندوں کو اس کا رزق تلاش کرنا، موت سے بڑھ کر اس کی روزی انسانوں کو تلاش کرتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا، بالکل سائلنٹ، آئی سی یو میں ہے، خالی سانسیں لے رہا ہے نا۔ قوما میں جو لوگ رہتے یہی حالت میں رہتے، کچھ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بولتے ہیں، کچھ بھی نہیں، خالی دھڑکن چالو ہے، سانسیں لے رہا ہے۔ کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ایک دن بھوکا پیاسا رہیں گے تو ہم مر جائیں گے، ایک مہینہ روزہ رکھیں گے تو ہم مر جائیں گے۔ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، اور ہم ڈاکٹروں کے کہنے پہ سوچ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے، ہم روزہ رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، ہمارا ہاتھ جواب دے دے گا۔ اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو اپنی موت کی معراج سمجھو، اپنی خوش قسمتی کی معراج سمجھو۔ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ ہم روزہ رکھیں گے تو مر جائیں گے؟ اگر موت ہوگی ہی تو رب کے خاطر تمہاری موت ہوگی نا۔ پھر تم ڈاکٹروں کے کہنے پہ، کسی نے اگر تمہیں کہہ دیا کہ اتنا لیٹر پانی نہیں پیو گے تو تمہاری صحت کو یہ نقصان ہوگا، ہوگا تو ہوگا۔ ہم کسی کے فرمان کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے رب کے فرمان کو دیکھیں گے۔ رب کا فرمان اور مصطفیٰ فرما رہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، پھر بھی ہم کتراتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو جو کھانا پینا سب بند کیے ہوئے خالی سانسیں لے رہے، کبھی آپ نے غور و فکر کیا؟ ابھی حال ہی میں ایک کا انتقال ہوا جو تقریباً بتانے کے مطابق 3 سال تک کوما میں تھی۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک۔ سوال پیدا ہوتا ہے 3 سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا پھر بھی زندہ رہا، کس نے زندہ رکھا؟ رب نے زندہ رکھا نا، رب نے زندہ رکھا۔ کیوں زندہ رکھا؟ اس کے اختیار میں ہے۔ کھانا پینا یہ تو ہم محتاج ہے، پروردگار اگر چاہے تو ایک انسان کو کیا پورے انسانوں کو بھوکا پیاسا جب تک چاہے گا رکھ سکتا ہے، اس کے اختیار میں۔ وہ چاہے کسی کو کھلا کر رکھے، کسی کو پلا کر رکھے۔ ہمیں غور و فکر یہ کرنی ہے کہ یہ بھوکا پیاسا اتنے سال تک زندہ کیسے رہ رہا ہے؟ پتہ چلا اس کی قسمت میں جتنا کھانا تھا کھا لیا، جتنا پینا تھا پی لیا۔ ہوا کی سانسیں چند ہوا کے قطرے ہوا کے جو ہے وہ باقی ہے، جب تک اس کے مقدر میں جتنی ہوا لکھی گئی ہے، جب تک اتنی ہوا کو استعمال نہیں کرے گا موت نہیں ہو، آ ہی نہیں سکتی۔ کیونکہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب تک انسان
اپنی پوری روزی مکمل نہیں کر لیتا ہے تب تک اسے موت نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام آ جاتے تھے میدان میں ڈنکے کی چوٹ پہ، ہاتھ خالی ہو پھر بھی کود پڑتے تھے۔ وہ جانتے تھے اگر موت اسی میدان میں ہوگی تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور اگر موت نہیں ہوگی تو پوری طاقت مل کر کے ہمیں مار نہیں سکتی۔